السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یوں تو نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان المبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کا کافی وقت ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ہدایت و روحانیت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ ترجمہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنۃ غرفا تری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالخانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالاخانہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر ہو سکے ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت آخر کون سا ہے۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، کان ینام اولہ ویقوم آخرہ فیصلی ثم یرجع الی فراشہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے اور آخری حصے میں بیدار ہوتے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنے بستر پر واپس جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ تہجد کے رکعات کے بارے میں مختلف تھی، 4، 6، 8، 10 رکعات تک بھی منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ کی وتر مع تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ 7 سے کم۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔